پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے 4 پیراگراف ہیں جو میں نے اس وقت بیان کیے تھے، 4 پیراگراف۔ پہلا پیراگراف جو ہے وہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، اور اس پیراگراف میں صفات حسنہ سے حمد بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بار بار اسے واسطہ دیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں استحقاق دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب اللہ کی حمد کر لی، صفات بیان کر لی، اللہ کو خالق مالک رب مان لیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جھک بھی اسی کے سامنے جائیں، عبادت بھی اسی کی کریں، دعا بھی اسی سے کریں، اپنی حاجات اور ضروریات بھی اسی کے سامنے رکھیں۔ اور تیسرا پیراگراف ہے اصل دعا ہماری کیا ہے، اصل دعا ہماری کیا ہے؟ ہاں جی، غور کر کے بتائیں کیا ہو سکتی ہے ہماری اصل دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بھوک سے گزارا ہو سکتا ہے، لباس نہ ہو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، کاروبار بزنس نہ ہو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، بیوی بچے نہ ہو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو صرف اور صرف ہدایت نہ ہو تب گزارا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے ہمارا اصل مقصود اللہ کے سامنے، ہماری اصل دعا جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صرف دعا ہی ہونی چاہیے؟ صرف الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے؟ نہیں محترم بھائیو، پورا فوکس ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہ جس طرح سے ہم زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، ایسے ہی دلی طور پر اس کی تمنا بھی ہو، تڑپ ہو اس کی، اور اس کو حاصل کرنے، اس کو پانے کے لیے ہم ہر قسم کی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ عزم ہو ہمارا، تب جا کر یہ دعا محترم بھائیو اپنے مقصود کو پہنچ سکتی ہے، اپنے مقصود کو پہنچ سکتی ہے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سب جانتے ہیں فارس سے تھے، ایران سے تھے، والد ان کے آتش قدا کے جو ان کا معبد خانہ تھا اس کے امیر تھے، بڑے تھے، اس کے ان کی ذمہ داری تھی، تو وہ اگر ادھر ہی بیٹھ کر اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہتے اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی نہ دیتے، جد و جہد نہ کرتے، سفر نہ کرتے، پھر غلامی برداشت نہ کرتے، تو کیا خیال ہے ان کو ہدایت مل جاتی؟ ہدایت نہ ملتی۔ کیوں؟ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ہماری اصل دعا کے ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اگر صرف دعاؤں پر زور ہے تو بھائیو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر، احد، خندق، احزاب، حنین ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دعائیں کرتے رہتے بس۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے اصل دعا کے ساتھ ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ ایفرٹ ہونی چاہیے۔ اور محترم بھائی اس کا چوتھا پیراگراف جو ہے وہ ہے وضاحت دعا، وضاحت دعا، اصل دعا اور پھر اس کی وضاحت، اس کو کھولنا، ٹھیک ہے؟ اس کو جب تک کھولا نہیں جائے گا، جب تک جو دل میں ہے اس کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن اپنی تمنا بھی تو بندے کو اظہار کرنا چاہیے نا۔ تو جب تک اس تمنا کا اظہار نہیں ہوگا، اس کی وضاحت نہیں ہوگی، اور اس کی وضاحت کیا ہے کہ ظالمین کا راستہ نہ ہو، گمراہوں کا، بدعتیوں کا راستہ نہ ہو، اسی طرح سے مغضوب قوموں کا جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہ ہو، اور راستہ ہو تو صرف اور ان کا ہو جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے پسندیدہ ہیں، جو تیرے چنیدہ ہیں، جن کو تو نے منتخب کیا ہے، ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو یہ تھا محترم بھائیو پہلے پارے کا پہلا حصہ جو سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے، اور اس میں اس مکمل سورت کو قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کا دیباچہ، فاتحہ تو کتاب ہے نا جی، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ام الکتاب، ام القرآن، یہ اس کے نام ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ نام ہے۔ تو اب آگے جتنا بھی ہے محترم بھائیو قرآن مجید،
وہ ان 4 پیراگراف کے گرد ہی کیا ہے؟ گھومتا ہے، ان 4 پیراگرافز کے گرد گھومتا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ اور ان کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارنا، اپنی طرف متوجہ کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ ایسے تو توجہ ہر وقت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن صاف ظاہر ہے جب سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس انداز سے گر گڑانا شروع کرتا ہے، یعنی تو اس اعتبار سے دوسرے نمبر پر جو پیراگراف ہے وہ ہے استحقاق دعا، اور تیسرے نمبر پر ہے اصل دعا اہدنا الصراط المستقیم، اور چوتھے نمبر پر ہے وضاحت دعا کہ ہمیں راستہ وہ چاہیے جو تیرا پسندیدہ ہے، اور اس راستے کے سوا ہم کسی اور راستے پر جانا چاہتے نہیں، اگرچہ اس کے اندر کتنی ہی آسانیاں ہو، اگرچہ اس کے اندر کتنی ہی موجیں کیوں نہ ہو، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے فقط تیری رضا کی، ہمیں تو ضرورت ہے فقط تیری رضا کی۔